بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں زیب مناس ڈبیٹ آف دا ویک کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عبید الرحمن شفیق صاحب۔ معذرت خواہ ہیں کہ ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے جو دوسرے ہوسٹ ہیں جناب فردوس جمال صاحب، ناسازی طبیعت کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے جو ایک معاشی اصلاحات لے کے آئی ہے نئی حکومت، اس پہ بات کریں گے۔ انڈیا میں کچھ ریاستوں میں بغاوت کا علم بلند ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر جو سب سے اہم موضوع ہے ہمارا آج کا، وہ ہے طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات آخر 17 سال بعد ہو ہی گئے۔ وہ مذاکرات جن کے لیے عمران خان صاحب بڑا زور دیتے رہے ہیں، اور عمران خان کو پاکستان میں طالبان خان کہتا رہا ہے، اپوزیشن کہتی رہی ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے مدرسہ میں ایک آرٹ اور فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا سٹاک ایکسچینج میں بہتری آئی ہے۔ عرب ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں بہتری آ رہی ہے۔ بہترین خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستانی عوام کو جو ثمرات ہیں وہ 5-6 مہینوں میں ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور موجودہ گیلپ سروے میں جو آیا ہے کہ وہ 51% پاکستانی جو ہیں وہ 5 مہینے میں ہیں۔ نئی حکومت کی جو پیش رفت ہے، جو کام ہیں، جو اصلاحات ہیں، ان سے خوش نظر آتے ہیں۔ لیکن ہم بات کریں گے کہ باقی 49% خوش کیوں نہیں ہیں۔ اسی حوالے سے ایک یہودی شہری جو ہے، پاکستانی یہودی شہری فیصل بن ان کو کوئی نام ہے انہیں اجازت مل گئی ہے کہ وہ اسرائیل کا سفر پاکستانی پاسپورٹ پہ کر سکتے ہیں۔ آئین اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور کیا سب سے بڑھ کر پاکستان کے عوام اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب عبید الرحمن شفیق صاحب۔ بہت بڑی پیش رفت ہوئی مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے، ایک بڑا بہترین قدم رکھا گیا کہ طالبان نے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ قطر میں مذاکرات کیے۔ مذاکرات جو ہے اس میں بڑی مثبت پیش رفت ہوئی۔ ابھی تک کوئی فائنل تو بات نہیں ہوئی، لیکن اس میں ایک مثبت پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ طالبان نے مذاکرات کی حامی بھر لی ہے، اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ بغیر کسی شرط کے میں جانے کے لیے تیار ہوں افغانستان سے۔ آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کو کچھ لوگ یہ تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ طالبان کی فتح ہوئی ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے پاس فتح کے جشن منانے کے لیے ہے کیا، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی فتح ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں یہ رشیا کی فتح ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں اصل فتح کس کی ہے؟ دیکھیں، فتح تو میں سچ نہیں کہہ سکتا کس کی ہے، طالبان کی ہے نہیں ہے، رشیا کی ہے نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ امریکہ کی شکست ضرور ہے اس کے اندر بہت بڑی ہے۔ اور امریکہ جو لے کے آیا تھا ایجنڈا اپنا اس پورے خطے کے اندر، آج اس کو اپنی انہی پالیسیوں کی وجہ سے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور امریکہ آج سے نہیں، بہت دیر سے جانا چاہ رہا تھا یہاں سے، لیکن اس کے حالات ایسے نہیں تھے، اور وہ کس منہ سے جاتا۔ تو خیر ابھی اس نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس آخری حدیں آ گئی، لیکن اگر ابھی بھی وہ ان علاقوں سے نہ نکلا تو پھر امریکہ کا بھی وہی حال ہوگا جو پہلے رشیا کا ہوا تھا۔ امریکہ بھی میرے خیال سے اس سے زیادہ ٹکڑوں میں بٹ سکتا تھا۔ یہ جو امریکہ نکل رہا ہے افغانستان سے، کیا امریکہ کو نکالنے میں رشیا کا کوئی ہاتھ ہے اس میں؟ ڈیفینیٹلی ہے، رشیا کا کردار ہے۔ جیسے امریکہ نے رشیا کو توڑنے کے اندر اپنا کردار ادا کیا تھا۔ جب آپ کی ایک کولڈ وار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو دیگر لوگ ہوتے ہیں، جو دیگر ممالک ہوتے ہیں، وہ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے امریکہ کو یہاں پہ کمزور کرنے میں اور امریکہ کو اس خطے سے نکالنے میں رشیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اس کے اندر کچھ دبے لفظوں کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ چائنا کا بھی ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، کیونکہ چائنا اس پورے خطے کے اندر، رشیا اور چائنا امریکہ کو اس خطے سے کیوں نکالنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں امریکہ کا یہاں پہ بیٹھنا بنتا نہیں ہے نا، وہ 7 سمندر پار وہاں پر ہے، اس کو اس خطے کے اندر کیوں یہاں پر آ رہا ہے؟ وہ تو ایک سپر پاور ہے، وہ دنیا میں اپنا ایک روب جماتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں میرا رائٹ ہے۔ دیکھیں دنیا کے ایس او پیز تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب آپ طاقت کے زور کے اوپر دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے، آپ کی سپر پاور طاقت کے زور پہ ہوتی تھی، اور امریکہ نے کیا۔ لیکن اب دنیا کا ایس او پیز چینج ہو گیا، اب دنیا معاشی اصلاحات کی طرف چلی گئی ہے۔ اب دیکھیں چائنا جو نیکسٹ سپر پاور بن رہا ہے وہ کس بیس پہ بن رہا ہے؟ کیا وہ امریکہ کی طرف اپنے مرینز اتار رہا ہے؟ کیا وہ جو ہے ڈائریکٹ دخل اندازیاں کر رہا ہے دیگر ممالک کے اندر؟ نہیں، وہ چائنا کی دخل اندازیاں نظر آ رہی ہیں۔ چائنا تو سمندر کے اندر جا رہا ہے، وہ جو انٹرنیشنل لمٹ ہے ان کو کراس کرتے ہوئے وہ جزیرے بنا رہا ہے، وہ بیسز بنا رہا ہے۔ وہ بیسز کس لیے بنا رہا ہے؟ دیکھیں اپنی طاقت دکھانے کے لیے بنا رہا ہے۔ چائنا، دیکھیں کوئی بھی ملک اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے، چائنا آگے اپنے نکل ملک جائیں گے۔ سیکیور کر رہا ہے۔ کہ یہ جو طالبان افغان کا جو معاملہ ہوا ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو طالبان افغان معاملہ ہے، امریکہ نے 17 مہینے کا ٹائم مانگا ہے، 18 مہینے کا وقت مانگا ہے، تو کیا 18 مہینے میں کوئی ایسا حادثہ تو نہیں ہو جائے گا جس وجہ سے پھر امریکہ اندر رہ جائے گا، اور جو نکلنے کی کوشش کرتے کرتے وہ اپنا پروگرام
कैंसिल कर देगा? अच्छा, लास्ट प्रोग्राम में भी शायद मुझे याद आ रहा है हमने इस हवाले से कुछ बात की थी। उस वक्त मैंने ये कहा था कि शायद अमेरिका को कुछ टाइम चाहिए, अमेरिका कुछ टाइम चाह रहा है ज़रा मामलात को देखे कि मामलात ऊँट किस करवट बैठता है, वो चाह रहा है कि मज़ीद इस तरह टाल मटोल हो जाए। और अमेरिका की स्ट्रेटजी में ये भी हमारे सामने उस वक्त ये चीज़ आई थी कि अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर अगर इंडिया का स्टेक नहीं आ रहा, अमेरिका की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया एक बड़ा स्टेक होल्डर हो, लेकिन ना तो उसको तालिबान मानने के लिए तैयार है, ना पाकिस्तान उसको मानने के लिए तैयार है, और ना ही चाइना मानने के लिए तैयार है। तो इंडिया का स्टेक तो निकल गया, अमेरिका ने बहुत कोशिश की, उस वजह से मुज़ाकरात तातुल का शिकार थे। उसके बाद वो चाह रहा था कि ब्लैक वाटर को मेन स्टेक दे दें। मेरा सवाल ये है कि क्या आप क्या समझ रहे हैं, आप अपने तज्जियात की बुनियाद पर आप क्या समझते हैं कि ये अमेरिका मुज़ाकरात जो है तालिबान के साथ एक तो कामयाब हो जाएंगे, अगर कामयाब हो जाएंगे तो क्या कुछ शराइत होंगी उसकी, और अमेरिका ने ये 18 महीने का वक्त क्यों मांगा है? देखिए, अमेरिका ने 18 महीने का वक्त, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो, मेरी चाहत ऐसा ना हो, लेकिन अमेरिका, मुझे लग रहा है कि अमेरिका यहाँ पर ब्लैक वाटर को प्लांट करना चाह रहा है अफगानिस्तान में। वो चाह रहा है कि मैं चला जाऊँ, जो भी हो जाए, लेकिन मेरे कुछ ना कुछ वो रहे। इस वक्त एक शटडाउन की सूरत से गुजर रहा है, 35-36 दिन हो चुके हैं। दुनिया अमेरिका ने कहा था ना कि ब्लैक वाटर को ठेके पे दे देंगे। जंग सबसे बड़ा शटडाउन है तारीख का चल रहा है। वो अमेरिका अपने बजट बचाना चाह रहा है, वो निकलना चाह रहा है, वो पैसा खर्च नहीं मजीद करना चाह रहा है। देखिए, बात यह है कि जब अगर ब्लैक वाटर को लेके आएगा तो भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी जब आपने वहाँ पर हमला किया। हमला करने के बाद आपकी बाकायदा वहाँ पर जो है आपकी फोर्सेस वहाँ पर बैठी हुई हैं, आपने ऑफिसेज बना रहे हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी है बाकायदा तौर पर उसको संभालना, तो उसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन ब्लैक वाटर इस तरह है कि आप एक गैर रस्मी तौर पे, आपने लोग बता नहीं रहे, लेकिन आप खुफिया तौर पे आपने उनको वहाँ पे प्लांट किया हुआ है और आपका हिस्सा ऐसे तो कैसे हो सकता है जब एक दफ़ा वो एक तरफ तो वो चाह रहे हैं कि हम निकल जाएं, अफगानिस्तान के मसले का हल हो जाए, फिर दूसरी तरफ तालिबान ने ये कहा था कि हमारे साथ अफगान हुकूमत ना बैठे। अफगान हुकूमत को किस तरह राज़ी कर लिया अमेरिका ने पीछे हटने पे? देखिए, अफगान हुकूमत की अपनी ज़ाती हैसियत कुछ नहीं है ना, वो तो अमेरिकन पपेट गवर्नमेंट थी। तो जब तक अमेरिका का हाथ और आशीर्वाद उन पर था तो वो अपना वजूद बरकरार रखे हुए थे। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो भी चाहेगा अफगान हुकूमत से अपने तौर पर मनवा लेगा? हाँ, वो अफगान हुकूमत उसके अलावा कुछ कर नहीं सकती ना। या तो अफगान हुकूमत के पीछे इंडिया खड़ा हो या अफगान हुकूमत के पीछे अमेरिका खड़ा हो। अगर ये दोनों ताकतें नहीं, इंडिया को आप एक कस्टडी में तो नहीं रख सकते। अफगानिस्तान के मामले में है, अफगानिस्तान इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका की चाहत है। इंडिया की जो वैल्यू है अफगानिस्तान में, वो तो 3 हफ्ते पहले ट्रम्प साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया। वो 3 हफ्ते पहले मामला हुए ना, जब इंडिया को पता चल गया कि अमेरिका को इस बात का पक्का यकीन हो गया कि इंडिया का स्टेक नहीं हो सकता, तो उसने इंडिया को जवाब दे दिया। जब इंडिया को जवाब दे दिया तो फिर तो मामला खराब होने ही होने थे। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उसके पहले अमेरिका की शदीद ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान में इंडिया का मेन स्टेक रहे। क्यों? क्योंकि देखें, इस पूरे खित्ते के अंदर आप एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान एक इतना बड़ा एक माशी तब्दीली लेके आ रहा है, तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉक्सी उसे चाहिए थी। अगर अब इंडिया की प्रॉक्सी नहीं होगी तो वो ब्लैक वाटर की प्रॉक्सी होगी। अमेरिका, आप क्या समझते हैं कि जिसने इतनी ताकत के नशे में रहा है और उसने इतनी देर अफगानिस्तान पे हुकूमत किया, तो वो क्या बिल्कुल वहाँ से खत्म हो जाएगा? तो कोई ना कोई प्रॉक्सी जरूर रखेगा वहाँ पर। ट्रम्प एक बिजनेसमैन है और ट्रम्प की जो तरजीहात हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। ट्रम्प अमेरिका को एक नई जहत में मुतारफ़ कराना चाहता है या इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। ट्रम्प ये चाह रहा है कि अमेरिका का जो चेहरा वो दुनिया के सामने एक खूनखार जंगली दरिंदे वाला चेहरा है वो ख़त्म किया जाए। वो कि ट्रम्प खुद, पता नहीं, मुझे नहीं पता किस जहनीत का आदमी है, लेकिन एक बिजनेसमैन है, वो हर चीज़ को बिजनेस से परखता है। वो ये सवाल करता है अपनी काबीना से, अक्सर सवाल करता है, ये जो हम जंगें लड़ रहे हैं, ये जो हमने बेस बना रखे हैं, इनसे इसका हमें फ़ायदा क्या है? अगर हम दुनिया की, इवन उसने यहाँ तक पूछा है कि अगर हम दुनिया के सुपर पावर हैं, सो व्हाट, हमें एडवांटेज क्या है? अमेरिका को इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? तो उसे ये बताया गया कि यूरोप की सारी जो पूरा यूरोप है उसका ठेका हमारे पास है, तहफ़्फ़ुज़ का। हमने अपने वहाँ थोड़ा फौजी रखे हुए हैं और हम यूरोप से बिलियन डॉलर ले रहे हैं। इसी तरह दुनिया के और बेशुमार ममालिक से उनके हम वसाइल ले रहे हैं। जैसे इराक़ का हमने तेल और सोना ले लिया है। तो ये वो उन्होंने बताया एक खुफिया मीटिंग में कि ये जो हम अपनी यहाँ पे सोर्सेज बढ़ा रहे हैं, हम अपना प्रॉफिट ले रहे हैं हम दुनिया से, लेकिन ट्रम्प इस पे एग्री नहीं हो रहा, कह रहा है कि हमारा अखराजात जो है वो इससे ज़्यादा हैं और हमें हासिल जो है वो इससे कम हो रहा है। तो वो ट्रम्प निकलना चाह रहा है। अब अफगानिस्तान जो है उनके लिए एक जहन्नम बन चुकी थी और इस जहन्नम से वो निकलना चाह रहा है। सिकंदर आज़म की, ट्रम्प के जो सिकंदर आज़म जब अफगानिस्तान पहुंचा ना फतह करते करते, तो उसकी वालदा ने भी उसे कहा था कि ये जहन्नम है, तो इससे निकलने की कोशिश करो। या इससे जब वो अपनी माँ को हर फीडबैक देता था तो उसकी माँ को जब उसने बताया कि मैं एक ऐसे गड्ढे में फंस चुका हूँ यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा, तो उसने कहा था कि यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तो
یہ تو افغانستان کی ایک ایسی آپ سمجھ لیں جیوگرافکلی ایسی اس کی اہمیت ہے یا اس کا ایسا کردار ہے، وہ پہاڑوں کے لوگ ہیں، وہ صدیوں سے جنگ میں ہیں، تو انہیں تو کوئی فرق نہیں فرق پڑتا. نہیں پڑتا. دیکھیں لیکن امریکہ جو ہے وہ بلینز روپیز ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود آج جو ہے افغانستان کی جنگ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکا. دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کی بات بجا ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ کی یہ ترجیح ہو، لیکن اس معاملے کے اندر میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر پالیسی پینٹاگن کی چلتی ہے بنسبتاً اس کے ٹرمپ کے. ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ امریکہ اس وقت اپنا امیج چینج کرنا چاہ رہا ہے، تو امیج وہ چینج کرے گا، لیکن بالکل ختم بالکل آپ چینج ہو جائے گا. اب امریکہ ظاہر نہیں کرے گا، پروکسیز کے ذریعے کرے گا، جس طرح دیگر ممالک پروکسیز کے اندر کر رہے ہیں. تو آئی تھنک سو مجھے لگتا ہے آگے آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائے گا، لیکن بٹ آئی تھنک سو کہ افغانستان کے اندر امریکہ اپنی کوئی نہ کوئی پراکسی ضرور چھوڑے گا. امریکہ کے حوالے سے جو میں نے آج دن کو بات دیکھی یا میں نے اس کو جو جب سے یہ ہو رہے مذاکرات ان کو دیکھا میں نے، تو مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ اس وقت جو طالبان اور امریکہ کے جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں. یہ کامیاب ہوں گے. طالبان کی جو شرائط ہیں وہ منوعاً تسلیم کی جائیں گی. امریکہ بغیر کسی شرط کے جا رہا ہے، یہ بہت بڑی طالبان کی کامیابی ہے. امریکہ نے طالبان کے ساتھ کوئی شرط رکھی نہیں ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں تب ہم کریں گے، تب ہم ایسا کریں تب ہم ویسا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ایک طرح سے تو اپنی وہ شکست تسلیم کر لی. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امریکہ نے شکست کیسے تسلیم کر لیا، امریکہ کی افغانستان میں تھا کیا پانے کے لیے. تو امریکہ نے رستہ روکا ہوا تھا بیسکلی رشیا کا. رشیا کی وہ جو اسٹیٹس رشیا سے الگ ہوئی تھی، سوویت یونین جب ٹوٹا تو رشیا کی وہ جو اسٹیٹ الگ ہوئی رشیا سے، آذربائیجان، ترکمانستان اور یہ سارے جتنے ممالک تھے، یہ اب دوبارہ اپنا ہب جو ہے، اپنا جو مرکز ہے، اپنا محور جو ہے وہ رشیا ماسکو کو ہی تسلیم کرتے ہیں. اور ماسکو یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرے. اسے دنیا سے بہت چیزیں چاہیے اور دنیا کو جو اپنی وہ پروڈکٹ ہے وہ بیچنا بھی چاہتا ہے. تو وہ اس پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے افغانستان اس کے آگے ایک دیوار ہے، وہ اس دیوار کو عبور کرنا چاہتا تھا. امریکہ اپنا یہاں پہ سٹیک رکھنا چاہتا ہے، اس دیوار کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہتا ہے. لیکن امریکہ کے خواب 17 سال لڑنے کے باوجود چکنا چور ہو گئے، کیونکہ رشیا خالی ایک آپشن تو نہیں ہے رشیا کے پاس کہ افغانستان کے راستے سے نکلے گا. خیر جو کچھ بھی ہے، رشیا اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے دنیا میں، اپنا امیج دوبارہ، پوٹن ان کو ایک لیڈر کی طرح ملا ہے اور وہ اسے اپنا لیڈر سمجھتے بھی ہیں. تو یہ جو طالبان کے مذاکرات اس وقت قطر میں ہوئے، میری نظر میں یہ کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں. طالبان کی شرائط کو مان لیا گیا ہے، اور وہ آپ نے جو بات کی اس میں بڑا وزن ہے کہ طالبان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے، جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس میں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ جو کہیں گے حضور والا، آپ جو کہیں گے وہ ویسا ہی کرے گی افغان حکومت. اور افغان حکومت نے پچھلے دنوں انڈیا کے کہنے پہ یہ تھوڑی سی شرائط رکھی تھی کہ ہمیں مذاکرات میں شامل کریں، ہمیں مذاکرات میں شامل نہیں کیا گیا تو ان مذاکرات کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اور ہم ان مذاکرات کی کوئی کسی جگہ ہم ان کی کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو امریکہ نے واضح الفاظ میں بھی اور دبے چھپے الفاظ میں بھی شٹ اپ کال دے دی ہے افغان حکومت کو. نے کہا ہے کہ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ، اپنی لمٹ میں رہو، چادر دے کے پاؤں پھیلاؤ. اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں. اس میں ایک پچھلے دنوں کال لیک ہوئی ہے جس میں جو ایک میرے خیال سے قیدی طالبان، انہوں نے اپنے جو ان کے بڑے ہیں ان کو کہا کہ آپ جب امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو ان مذاکرات کے اندر آپ نے شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی رکھنی ہے کہ اس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی بھی لازمی ہے. یہ باقاعدہ کال لیک ہوئی ہے. اس حوالے سے طالبان نے مذاکرات، طالبان کے جو ترجمان ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ آ کے اپڈیٹ کر رہے ہیں دنیا کو، لیکن اس حوالے سے کوئی واضح ان کی طرف سے پالیسی نہیں آئی، ان کی طرف سے بیان نہیں آیا. یہ بات سوشل میڈیا پہ، مختلف میڈیاز پہ یہ کوٹ کی گئی ہے طالبان کی طرف سے. ایون یہ ٹویٹ پاکستان کے معتبر صحافی حامد میر صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ لیکن آ رہا ہے. لیکن طالبان ہر چیز کو روزانہ کی بنیاد پہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن یہ بات انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی، ان کی طرف سے نہیں آئی، آفیشیل ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ اس پہ نہیں آئی. تو اس پہ ہم پھر بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ہماری امید ہے، عافیہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا اس کی مصیبتیں کم کریں اور اسے جلد از جلد پاکستان اپنے بچوں کے پاس، اپنی ماں کے پاس، وہ جو بوڑھی ماں ہے جو جس کی آنکھیں ترس گئی اسے دیکھنے کے لیے اس کے پاس پہنچے، اور یہ جو ظلم کی رات اس پہ ختم ہو. ہماری بھی یہ دعا ہے. پاکستان کے جب ہم حوالے سے بات کرتے ہیں تو مختلف قسم کے پاکستان مسائل میں گرا ہوتا ہے. پاکستانی کچھ ایسے مسائل کو اپنا ایشو بنا لیتے ہیں جو ہمارے مسئلے ہوتے ہی نہیں ہیں. ایک یہودی شہری ہے جو پاکستانی پہلا یہودی آفیشلی، ویسے پاکستان میں اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ 700 سے 800 یہودی پاکستان میں آباد ہیں، لیکن وہ مذہباً انہوں نے اپنے آپ کو کرسچین شو کیا ہوا ہے، یا انہوں نے ہندو شو کیا ہوا ہے، یا انہوں نے مسلمان شو کیا ہوا ہے اپنے آپ کو.
پہلا بندہ جس نے اپنے آپ کو یہودی شو کیا، کراچی کا ایک فیشل ہے، اس کا نام فیصل باپ نے رکھا تھا، ماں باپ نے دونوں نے فیصل رکھا تھا، وہ فیشل بن گیا ہے۔ اب وہ فیشل جو ہے وہ جیسے ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں، یہ خاص سٹائل ہوتا ہے ان کا یہودیوں کا۔ وہ فیشل جو یوسف کو جوزف۔ فیشل جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں اسرائیل کا۔ نئی حکومت آئی، اس نے وزارت داخلہ کو درخواست دی، حضور والا کچھ ساڑی بھی سنو، ہم نے جانا ہے۔ میری وہ آپ بڑا زور دے کے کہتے ہیں سکھوں کے مکہ اور مدینہ ہمارے پاس ہے، مجھے بھی میرے اپنے مکہ مدینہ مائی باپ کے پاس جانے مجھے اپنے مکہ مدینہ کے پاس جانے دیا جائے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان اور تبدیلی سرکار نے اسے اجازت دے دی ہے، جو میری نظر میں یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے یہودی، اور پاکستان کے آئین کے مطابق، مجھے نہیں پتا، پاکستان کے آئین کے مطابق یہودی پاکستان میں رہ سکتے ہیں، اور ایک شخص اپنا اگر مسلمان سے وہ مذہب تبدیل نہ کیا، مرتد نہ ہوا ہو، مرتد ہو تو پھر اس کے پاکستانی قانون کے مطابق اس پہ حد لازم ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں پیدائشی یہودی ہوں، میری ماں یہودن ہے اور میں پیدائشی یہودی ہوں، تو اس لحاظ سے وہ جانا چاہتا ہے، تو مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس کو ایک مختلف نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور مسئلے کی جو گہرائی ہے اس تک پہنچنا ضروری ہے۔ حساسیت جو ہے، حساسیت بہت زیادہ ہے مسئلے کی، نازک مسئلہ ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہودی پاکستان کے اندر رہ سکتے ہیں، بالکل رہ سکتے ہیں، اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ہمارا آئین بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر آپ کو کراچی میں پارسی بھی ملیں گے، آپ کو ہندو بھی ملیں گے، آپ کو عیسائی بھی ملیں گے، ایون جو ہمارے پاکستان کے جھنڈے کے اندر جو وائٹ رنگ ہے وہ مائنورٹیز کا ہے۔ یہودی رہ سکتے ہیں، رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو جھنڈے کی آپ نے بات کی، میں اس سے شروع سے دن سے اختلاف رکھتا ہوں۔ ہر بندہ اس کو جو آئین ساز ہے ہمارے، وہ اسی طرح سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن جو میری ناقص رائے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی جھنڈا ہے جی، وہ روزہ رسول کو دیکھ کے بنایا گیا، اور روزہ رسول میں جو اوپر وہ گنبد بنا ہوا ہے، روزہ جو بنا ہوا ہے، اس میں سبز رنگ اور وائٹ، وہ جو اسی تناسب سے پاکستانی جھنڈے کو رنگ دیا گیا۔ ہم سفارش کرتے ہیں کہ آپ کی محبت کو جو ہے نا وہ آئین کے اندر درج کروا دیا جائے۔ مذہب والی چیز اس میں شامل کی گئی بعد میں، یہ بعد کی اختراع ہے۔ چلیے ٹاپک سے دوسری طرف جا رہے ہیں، تو دیکھیں جو یہ پہلا، جیسا آپ نے ذکر فرمایا کہ پہلا آدمی تھا جس نے اپنے شناختی کارڈ کے اوپر باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو یہودی ڈکلیئر کیا۔ اچھا، اس نے اپنے آپ کو یہودی ڈکلیئر کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، اس نے بہت زیادہ زور لگایا، پھر جا کے ڈکلیئر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہودی کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں رہنا چاہتا رہے، 100 مرتبہ رہے، 100 بسم اللہ، ہم ہر ایک کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو دعوت دے سکتے ہیں، ہم اس کو قائل کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے، لا اکراہ فی الدین۔ مسئلہ اسرائیل کا اور یہودیت کا مسئلہ بہت مختلف ہے۔ ہم ہمیشہ جب بھی ہمارے پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے، یا جب عام طور پہ لوگ بات کرتے ہیں، وہ یہودیت کو اور اسرائیل کے مسئلے کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی پاکستانی اس پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتا، اسرائیل نہیں جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو بطور ملک، اس کو یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں، بطور ملک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اس کو ایک ناجائز ملک سمجھتا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی مسلمانوں کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور قبضہ کر کے انہوں نے اپنا ملک بنایا ہے، جس کو پاکستان کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے، وہ یہودیت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کی وجہ سے، اور پوری عالمی برادری اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ ان کو باقاعدہ طور پہ سپورٹ کرتی ہے، اور باقی معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے واضح ہیں۔ اب کیا ایک پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کیا ہمارا قانون، کیا ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اسرائیل جا سکتا ہے، یہودی رہ سکتا ہے لیکن اسرائیل نہیں جا سکتا؟ اس بندے نے کیا کیا، اس نے پہلے اپنے آپ کو یہودی ڈکلیئر کروایا، یہودی ڈکلیئر کروانے کے بعد اس کے شناختی کارڈ کے اوپر باقاعدہ طور پہ یہودی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی کوشش شروع کر دی کہ مجھے باقاعدہ طور پہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل جانے کی اجازت ملے۔ ہمارے جو دوسرے دوست ہیں ہوسٹ جناب فردوس جمال صاحب، ان کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق، جو پچھلے ہفتے میری ان کے ساتھ بحث رہی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بندہ باقاعدہ طور پہ چلا گیا ہے وہاں پر انگلینڈ میں، اور اس کے پاس انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی ہے، انگلینڈ کی شہریت بھی ہے۔ اگر دیکھیں اس کے پاس انگلینڈ کی نیشنلٹی ہے تو انگلینڈ کے پاسپورٹ پہ جائے، اسے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے باقاعدہ طور پہ جو ہماری وزارت خارجہ ہے وہاں پر اس نے اپروچ کیا۔ یہ ایک اسپیشل کیس تھا، وزارت خارجہ سے یہ کیس چلا گیا آپ کے وزیر اعظم ہاؤس میں۔ اچھا، وزیر اعظم ہاؤس سے اسپیشل پرمیشن ملی جو وزارت خارجہ کی طرف دوبارہ واپس آئی، اور جو اس کا ٹویٹ تھا، وزارت خارجہ نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی اپنا وہ نہیں دیا، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ بالکل چینج نہیں، اسی طرح ہی ہے۔ لیکن اس بندے نے جو ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو سیکٹری ہے وزارت خارجہ نے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو اجازت دے دی ہے، اور وہ اجازت کہاں سے آئی تھی؟ آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے، کہ یہ بندہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل جا سکتا ہے۔ نیچے اس نے مینشن کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کو، فواد چودھری صاحب کو، جو ہے ہمارے میجر جنرل آئی ایس
ایس پی آر ہیں آصف غفور صاحب کو, اور جو آپ کے سیکٹری ہیں وزارت خارجہ کے فیصل صاحب, ان کو بھی نیچے مینشن کیا ہوا تھا, تو نہ انہوں نے وہاں پر ٹویٹ کے نیچے کوئی اپنا بیان بازی دی. اچھا کچھ رپورٹس ہیں, میری کوئی پختہ معلومات نہیں, لیکن اکارڈنگ ٹو رپورٹس کے مطابق پاکستانی وزارت خارجہ کے اندر کچھ لوگوں نے اس بات کی باقاعدہ طور پہ پذیرائی بھی کی ہے کہ یار یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. ہم اس موضوع کے اوپر اس حوالے سے بات کریں گے کہ اگر وہ بندہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا سفر کرتا ہے, کیونکہ اسرائیل آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے, پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, لیکن اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ لے کے کسی دوسرے ملک میں, فار ایگزامپل آپ انگلینڈ سے یا کسی اور جگہ سے آپ اسرائیلی سفارت خانے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ویزا دے دیں, تو وہ آپ کو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ویزا دے دیں گے. اور خاص پہ وہ یہودی ہے, وہ تو ہے ہی ان کا, تو اس کو تو لازمی طور پہ وہ ویزا دیں گے. تو اگر وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ, اگر میں بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں, اگر وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر کر کے اسرائیل چلا جاتا ہے, پھر ہمارے پاکستان کو اپنے قانون کے مطابق, اپنے آئین کے مطابق سخت اقدامات کرنے ہوں گے. اور وہ اتنی ایفرٹ کیوں کر رہا ہے؟ اسے بھی پتا ہے کہ اگر وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ چلا گیا تو پھر اس کی شہریت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا, پاکستان اس کی شہریت کو کینسل کر دے گا, کیونکہ اس نے جن آپ کہتے ہیں کہ جس معاہدے کے اوپر اس نے پاسپورٹ حاصل کیا ہے, اس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, اور اس خلاف ورزی کی بنیاد پر پاکستان اس کی شہریت ختم کر سکتا ہے. اگر وہ جاتا ہے تو اس کی شہریت ختم ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پاکستانی آئین اور قانون کا مسئلہ ہے, یہ یہودیت کا یا جو ہے نا وہ یہودیت اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, یہ وہ مسئلہ. بہت اچھا, آپ نے بڑا زبردست کی وضاحت کی ہے, کیونکہ میں تو اور نقطہ سے اس کو سوچ رہا تھا یہودی والے اس مسئلے سے. لیکن یہ تو کہ جب پاکستانی پاسپورٹ دیا جاتا ہے, اس پہ دستخط کروائے جاتے ہیں, تو اس پہ تو باقاعدہ مینشن ہے کہ یہ پاسپورٹ ہولڈر جو ہے دنیا کے سب ممالک میں سفر کر سکتا ہے سوائے اسرائیل کے. اب وہ جب پاکستانی قانون توڑے گا کوئی شخص پاکستانی قانون توڑے گا, ہمارے بے شمار پاکستانی ہیں جو امریکن نیشنل ہیں یا برٹش نیشنل ہیں یا کینیڈین ہیں یا یورپ کے کسی ملک میں, وہ جاتے ہیں زیارات کرنے کے لیے, وہاں پر فلسطین جاتے ہیں, فلسطین جاتے ہیں, تو وہ اسرائیل کا ویزا لے کے جاتے ہیں. ہمارے زلفی بخاری جو ہیں وہ 3 دفعہ اسرائیل جا چکے ہیں, جو عمران خان کے. دیکھیں اسلام اور یہودیت کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. باقاعدہ طور پہ یہودی جو ہیں وہ اسلام میں اہل کتاب میں آتے ہیں, یہودی اور عیسائی, یعنی کہ یہ وہ مذہب ہیں, اہل کتاب سے مراد وہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ کتابیں نازل کی ہیں, اور یہ منزل من اللہ مذاہب میں سے ہیں. تو اسلام میں تو آپ کو اس حد تک اجازت ہے کہ آپ یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں, اگر وہ آپ کے لیے کوئی چیز ذبح کرتے ہیں. ذبح کرنا ایک عبادت ہے, تو اگر کوئی یہودی ذبح کرتا ہے, کوئی عیسائی ذبح کرتا ہے, تو اس کی ذبح کی ہوئی چیز آپ کھا سکتے ہیں. ایون یہاں تک بھی اجازت ہے کہ اگر وہ اپنے جو ان کے مخصوص نظریات ہیں اس کے اوپر قائم نہیں ہے, شرک کے اوپر قائم نہیں ہے, تو باقاعدہ طور پہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی عیسائی عورت اور یہودی عورت سے شادی بھی کر سکتے ہیں. تو اسلام اس مسئلے کو اسلام اور یہودیت کا رنگ دے کے پھر جو ہے وہ اہل اسلام کے اوپر طعن و تشنیع کرنا, یہ غلط بات ہے. یہ مسئلہ ہمارا آئینی اور قانونی ہے, اس کو اسی حد میں رہنا چاہیے. چل بہت اچھے. اب پاکستان کے ساتھ انڈیا کی انوالومنٹ پاکستان میں بہت ہم نے دیکھی. پاکستان کو توڑنے کے لیے انڈیا نے بڑے حربے کیے, بلوچستان میں بڑی اس کی مداخلت رہی. لیکن اب انڈیا میں خود جو ہے کچھ ریاستوں میں, جو انڈیا کی شمال مشرقی ریاستیں, آسام وغیرہ, وہاں پہ پھر دنگا فساد شروع ہو چکا ہے. بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ وہاں کچھ جو مہاجرین تھے جو 1971 سے پہلے کے وہاں پر موجود ہیں, وہ تقریباً ان کی تعداد جو 40 لاکھ بنتی ہے. انڈین پارلیمان نے ایک بل پاس کیا, اس بل کے مطابق وہ سارے کے سارے یکدم ان سے شریعت چھین لی گئی, انہیں رائٹ جو ملے ہوئے تھے وہ چھین لیے. تو اس پہ انڈیا میں ایک طرف الیکشن ہونے جا رہے ہیں, دوسرا وہاں پہ یوم جمہوریہ منایا گیا, تیسرا کشمیر میں یوم سیاہ منایا گیا. دنیا بھر میں انڈین ایمبیسیز کے سامنے جو کشمیری انہوں نے مظاہرہ کیا اور بلیک ڈے اسے منایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کے نزدیک ایسے کوئی ٹرنڈ چل رہا ہے, یا وہ مسلمان, اور اس بل میں یہ کہا گیا کہ جتنے ہندو ہیں ہم انہیں شریعت دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن مسلمان ہندوؤں کے علاوہ کوئی اور بھی مذہب ہے انہیں ہم شریعت دے دیں گے, لیکن مسلمانوں کو نہیں دیں گے. تو اس پہ انڈین سول سوسائٹی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. دیکھیں جو پچھلے دنوں کچھ ریاستی الیکشن ہوئے ہیں انڈیا کے اندر, تو اس کی سچویشن جو سامنے آئی ہے مودی صاحب کے, وہ بہت ان کے لیے حیران کن تھی اور بہت ان کے لیے خطرناک سچویشن تھی. اور ان کو اندازہ ہے کہ آگے الیکشنز میں جو جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں انڈیا کے, ان میں ان کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی, اس لیے وہ اپنی مووز کھیل رہے ہیں. اور اس کے مد مقابل جو کانگریس ہے وہ بھی باقاعدہ طور پہ اپنی مووز کھیل رہی ہے. تو یہ سیاسی دنگل ایک چل رہا ہے, اور اس سیاسی دنگل میں معذرت کے ساتھ ہمیشہ سے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اینٹی اسلام, اینٹی مسلمان اور خاص طور پہ اینٹی پاکستان کارڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بکتا ہے, اور سیاست میں اس کا بہت زیادہ رنگ بھی نظر آتا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو فلم آئی ہے
اڑی کے نام سے، جس میں انہوں نے دکھایا کہ جی ہم سرجیکل اسٹرائک کرنے گئے، وہ بھی باقاعدہ طور پہ اس کے بھی سیاسی مقاصد تھے. جس طرح امریکہ نے زیرو فلم بنائی تھی اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، اس طرح مودی صاحب نے بھی یہ اڑی فلم باقاعدہ طور پہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بنائی گئی ہے. اور اس کا جو پہلے ریاستی الیکشن ہوئے ان کے بعد آنا اس بات کو مکمل طور پہ واضح کر دیتا ہے. یہ خالص ایک سیاسی فلم تھی جس کے ذریعے سے جو اینٹی پاکستان کارڈ ہے اس کو پھر کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اگر اس فلم کے بارے میں جو رپورٹس ہیں، اگر آپ وہ فلم دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ پورے کا پورا جو اٹیک ہوا ہے، یہ ایک اس کا پورا کریڈٹ جو ہے نا وہ ایک شخص کو جاتا ہے، وہ ہے جی نریندر مودی صاحب. ان کے کہنے انہوں نے بہت بولڈ اسٹیپ لیا. آسام کے آپ کہہ رہے ہیں جو بل پاس کروایا انہوں نے، وہ ایک الیکشن سٹنٹ ہے کہ ہندو ووٹ لیا جائے. بالکل بالکل، یہ اسی کا تسلسل ہے. یہ آپ کو 1980 میں بھی یہ آسام کا جو ان کے واقعات ہوئے تھے نا، یہ آسام سے ان کے فتنہ فساد پھوٹا تھا، اور اس میں تقریباً ایک رف سے اندازہ 3000 لوگ مارے گئے تھے. تھے. لیکن یہ دیکھیں یہ معاملہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ بغاوت کا رنگ اختیار کرتا ہے. بالکل بالکل، آپ نفرت بیچتے آ رہے ہیں، تو جب نفرت کا پودا بڑا ہو جاتا ہے، جب اس کے کانٹے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس خاردار جھاڑی سے آپ کو خود کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب انڈیا کو جو اس نے نفرت کا بیج بویا تھا، اب اس کے کانٹے اس کے دامن تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اور کچھ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج آئندہ 5 سے 7 سال کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ یہ سوچا جا رہا ہے، اور مبصرین کا یہ دعویٰ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح دیگر ممالک کے ٹکڑے ہوئے، بھارت بھی کے ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جائے، کیونکہ آپ نے نفرت کا بیج بویا ہے. اب وہ نفرت پہلے آپ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف ہوتے تھے، اب وہ کیا ہے کہ آپ کی نفرت کا پہلو مزید بڑھ رہا ہے، تو وہ وہاں پہ دوسری قومیت کے خلاف جا رہا ہے. جو انڈیا بوتا رہا ہے وہ اب اس کے اپنے گھر میں آ رہا ہے، اب اس کے گھر میں آ رہا ہے. جو کنواں وہ دوسروں کے لیے کھوتا رہا ہے، اس کنویں کو دیکھیں سول سوسائٹی کے لوگ، وہاں کے لوگ، انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. میں شامل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وہ سارے لوگ حکومت. پہلے آپ کے پاس خالستان کی ایک تحریک باقاعدہ طور پہ چل رہی ہے، اب نے پھر دوبارہ سے آسام کا مسئلہ کھول لیا ہے، تو مسلمانوں کی پاکستان سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی وہاں پہ بستی ہے. اگر پھر سے دوبارہ سے کہیں آزادی کی تحریک نہ شروع ہو جائے وہاں پر، مسلمانوں کا نہیں، اس میں انہوں نے بنایا، اس میں تو 40 لاکھ جو ہندو وہاں پہ آباد تھے ان کی بھی شریعت ختم کر دی. جو بنگال سے آئے تھے، جو اور علاقوں سے انڈیا میں موو ہوئے تھے، ان ساروں کی وہ شریعت ختم کر دی ہے. اب مسئلہ ان کی ہے، نیشنلٹی ان کی ختم ہوئی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ اس پہ دیکھتے ہیں احتجاج وہ لوگ کر رہے ہیں. حکومت میں مودی صاحب کو سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے پاس وقت بڑا کم رہ گیا جی. کہ پاکستان میں معاشی اصلاحات، آپ تو حکومت کے بڑے شدید ترین ناقد ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے؟ معاشی اصلاحات جو پیکج لائے ہیں اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ ایک ورد ہے، ایک وظیفہ ہے جو ہر حکومت اس کو اپناتی ہے کہ جی ہمارا بجٹ نہیں ہے، ہم معاشی اصلاحات لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ضرورت ہوتی ہے نا کہ آپ بجٹ کے بعد جب دوسرا بجٹ لے کے آتے ہیں، اپنے نئے ٹیکسز لگانے ہوتے ہیں، تو ذرا لوگوں کو دیکھے لگے ہیں نا، بیچ میں ایڈ ہوئے، بیچ میں ٹیکسز ایڈ ہوئے. انہوں نے جو وہ ہے نان فائلرز کے لیے انہوں نے ٹیکسز ایڈ کیے ہیں، اور بھی ایڈ ہوئے ہیں. ٹیکس سے چھوٹ دی گئی ہے نہیں، لیکن نان فائلرز کو جو دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں، ان میں کچھ چیزوں میں ان کے اندر عائد ہوا ہے ٹیکس، اور کچھ چیزوں میں کم ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کا دوسرا طبقہ ہے، جو دیکھیے گا آپ کو بھی جنگ اخبار کی طرح معافی نہ مانگنی پڑ جائے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک دن انہوں نے خبر لگائی کہ 6 ارب کے 6.5 ارب کے ٹیکس معاف کر کے 12 ارب کے نئے ٹیکس لگا دیے. دوسرے دن انہوں نے کہا جی ہمارے رپورٹر سے غلطی ہے، ہمارا رپورٹر معافی مانگتا ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکسز لگے ہیں، اس کے اندر ڈیوٹیز بھی بڑی ہیں اور بھی چیزیں بڑی ہیں. بہرحال مسئلہ یہ ہے. اچھا، مجموعی صورتحال مجموعی طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مجموعی طور پہ ابھی تک تو جو منی بجٹ آیا ہے، اس کے ہمیں کچھ اچھے مثبت نتائج دیکھنے میں آئے ہیں. آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے اندر، اس کے پوائنٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے. پھر ابھی آنے سے پہلے میں اس کی کیا وجہ ہوئی ہے کہ راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا، کراچی، کوئٹہ، جتنے بھی ہمارے پاس چیمبر آف کامرس تھے، ان کے سربراہان نے کہا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی فلائی بجٹ آیا ہے جس سے کاروباری طبقے کو فائدہ ہوا ہے. اب دیکھیں جو کاروباری صنعتوں کو 40 ارب کی سبسڈی دے دی گئی ہے. جو آپ کا ایکسپورٹر ہے اس سے 5 ارب کی سبسڈی دے دی گئی ہے، 5 ارب ڈالر کی. یہ تو آپ اس میں 5 ارب روپے کی سبسڈی دینا، اس میں آپ کیا کہیں میں دیکھیں نا، میں آپ کو سبسڈی ٹیکس کی مد میں دی گئی ہے. یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ انہیں سبسڈی کوئی دے دی گئی ہے حکومتی پیسوں سے، انہیں ٹیکس کی مد میں سبسڈی دی گئی ہے. وہ سبسڈی انہیں دیں گے تو بھائی جان ڈالر پاکستان آئیں گے. بزنس مین کو سبسڈی دیتے ہیں جب، تو آپ اسی صورت میں دیتے ہیں اس کو، ٹیکس کی صورت میں سبسڈی دیتے ہیں. دیکھیں یہی وہ طریقہ کار تھا جو گزشتہ حکومت کا تھا، وہ سبسڈیز دیتی تھی. اور ہمارے لیکن وہ تو دیتے تھے میٹرو پہ دیتے تھے، اورنج
टाइम पे देते। इन चीज़ों पे देखें, मसला ये है कि अब आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। आप पहले इन चीज़ों के बहुत शदीद तरीन नाक़िद रहे हैं, वो आप उनकी तकरीरें उठा के देखें जो फ्लोर ऑफ द हाउस करते रहे हैं आपके वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब या इमरान खान साहब की आप तकरीरें उठा के देख लें, जी ये है फलां है। देखिए आप अब जब बंदा हुकूमत में आता है फिर उनको मामलात का समझ लगनी शुरू कर लगती है। और ये जो इब्तदा में जो सप्लीमेंट्री बजट लेके आए थे उसके अंदर जो इन लोगों ने इस चीज़ को चेंजिंग नहीं की थी, ये बताता है कि हुकूमत का पहले से होमवर्क नहीं था। अब मामलात को कुछ समझना शुरू हो रहे हैं, जो सही वे था उसके ऊपर आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है आप अपने ताजर तबके को सब्सिडी देंगे तो आप तजारत बढ़ाएंगे, आप उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाते जाएंगे। आपने पहले ही जो है अपनी जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं वो आप जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो आपने गिरा दी हैं, एक्सपोर्ट्स आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जब तक आप उसको सब्सिडी नहीं देंगे आप अपनी एक्सपोर्ट्स को किससे बढ़ाएंगे? यानी आप मुतमिन हैं इस नए बजट से? काफ़ी हद तक खातिर खा हद तक हौसला अफजा है, लेकिन यानी आपका शुमार उन 51% पाकिस्तानियों में किया जा सकता है जो नई हुकूमत की मैं आपको बताता कारकर्दगी से मुतमिन है? नहीं, अभी देखें इसके ऊपर अभी वक्त लगेगा ना, अभी तो कुछ ही दिन तो हुए हैं बजट को, आगे मजीद चीज़ें जब वजाहत के साथ खुलेंगी तो पता चलेगा क्या चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अच्छा ये मैं आपको बात बताऊँ, 51% आप बता रहे थे किनका है ये सर्वे है? पता नहीं ये पैसे देकर तो नहीं करवाया कहीं सर्वे ये वो इल्जाम है जो तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ साहब पे लगाती है कि गैलप सर्वे पैसे देकर करवाते हैं मियां साहब। देखिए मैं आपको बताता हूँ ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, आई डोंट नो, मैं ज़रा कुछ देर से पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो जो मुझे सर्वेज आए हैं अकॉर्डिंग टू मीडिया, ठीक है, मीडिया के जो सर्वेज आ रहे हैं उसके अंदर तो लोग जो हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, लोग परेशान इस वजह से हैं कि मोबाइल फ़ोन पे जो है वो टैक्स बढ़ा दिया गया है। जो महंगे मोबाइल फ़ोन हैं, जो लाख 1.5 लाख से ऊपर मोबाइल फ़ोन में, उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। खाद की तरसीलात में इजाफा कर दिया गया है। इंसाफ कार्ड का इजरा किया जा रहा है जिस पे 5 लाख से 5,40,000 रुपये तक एक बंदा वो अपना इलाज करा सकेगा। मज़दूरों के लिए 10 मज़दूरों के लिए घरों की तामीर का मनसूबा शुरू किया गया। ये वो 50 लाख घरों से अलग है। 10,000 मजदूरों के लिए घर तामीर किए जाएंगे। पेंशन की हद जो है वो कम से कम 10,000 कर दी गई है। संतों के लिए 44 अरब का सब्सिडी दी गई है। दया मीर बादशाह डैम के लिए ये ऐलान कर दिया गया कि 6 साल के अंदर अंदर लाजमी तामीर किए जाएंगे। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम है? देखिए प्रॉब्लम इससे नहीं है, मुझे यह है कि ये सारी वही कार्ड्स हैं जो पहले नून लीग खेलती रही है। अब आप उन्हीं कार्ड्स के ऊपर आ रहे हैं। इनमें देखिए ज्यादातर देखिए ना, ज्यादातर जो तहरीक इंसाफ करती है वो कहते हैं ये हमारा मंसूबा था, हम करने जा रहे थे, अब वो साबित हो जाता है ना, वो बंदे वो चीजें निकल आती हैं पीछे से। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं आपको 30 साल वो क्या करते रहे? बहुत गलत किया, वो पेपर वर्क करके छोड़ के गए हैं तैयार करके इमरान खान के लिए। बहुत गलत किया, हम इसलिए उनके नाक़िद रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की उसी पटरी पे आती जा रही है। आप वही सियासी चीजें, वही सियासी पहलू, वही सियासी कार्ड आप कर रहे हैं। मैं आपको बात देता हूं, आपको इंसाफ कार्ड देने की क्या जरूरत है? आप इतना पैसा जो इंसाफ कार्ड पे लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं उसको हॉस्पिटलों की इस्लाहात के ऊपर लेके जाते कि हर नए हॉस्पिटल्स बनाए, आप हॉस्पिटल्स की इस्लाहात पे लेके जाए, आप फ्री इलाज दें ना, आप फ्री इलाज दें। फ्री इलाज है इंसाफ कार्ड, समझिए इंसाफ कार्ड क्या है। हुकूमत के पास अभी पैसे इतने ज़्यादा नहीं है कि वो सहूलियात का जो है अंबार लगा दे। इंसाफ कार्ड दिया जा रहा है फॉर एग्जांपल आपको या मुझे, खुदा न खास्ता मुझे कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका इलाज जो है वो मेरी इस्तात से बाहर है, मैं जाता हूँ किसी प्राइवेट अस्पताल में, वो कार्ड देता हूँ, उस कार्ड से पैसे कटेंगे, वो पैसे उसमें हुकूमत ने डाले हुए या एक इंश्योरेंस है, लेकिन वो उस बंदे का इलाज होगा जो बीमार हुआ बेचारा। जो बंदा उस कार्ड को रखे हुए बीमार ही नहीं हुआ, वो हुकूमत को तो बचत होगी। मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड लेवल के ऊपर जितनी हम हुकूमतों की करप्शन को रोकते हैं, जो इन मामलात के अंदर निचले लेवल के ऊपर जो महकमे के लोगों को कार्ड मिलते हैं सेहत के, और वो जो उसके ऊपर करप्शन करते हैं, तो वो सारी चीजें, इसका इतना फायदा नहीं, इसका इतना फायदा नहीं है। आप देखें हुकूमतों का क्या काम होता है, ये हुकूमत क्या कर रही है, वही काम आप वही काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने मेट्रो ट्रेन बनाई है, मेट्रो ट्रेन के पैसे आप जेब से भर रहे हैं। मुझे तामीरी काम चाहिए, मुझे वो काम चाहिए जिससे आगे आने वाली हमारी नस्लों को फायदा हो। आप इतना पैसा जो उधर लगा रहे हैं, ठीक है होना चाहिए, लेकिन अब फिर वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं प्राइवेट हॉस्पिटलों को बंद होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स को बंद होना चाहिए। आपकी हुकूमत जो है, आपकी रियासत है, वो सबकी जिम्मेदार है। आप हॉस्पिटल्स की इस्लाहात की तरफ आए, आप उस तरफ नहीं आ रहे। आप वही बेनजीर इनकम सपोर्ट, वही दूसरे वो जो है लैपटॉप स्कीम, वही नहीं चीजों के ऊपर आ रहे हैं, वही कार्ड्स आपने खेलना शुरू कर दिए। व्हाट इज दिस? आप अगर तामीरी काम के लिए आए हैं, अगर आप इनकलाब के लिए आए हैं, अगर आप तब्दीली के लिए आए तो तब्दीली लेके आए। अस्पतालों में इस्लाहात हो रही हैं, दवाइयां आपको मिलना शुरू हो रही हैं, अस्पतालों में आपको मैं बताऊं, मजे की बात बताऊं, चलिए मैं आपको मजे की बात बताऊं। आपको
पंजाब के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर जिस कदर पिछले 5 सालों में इस्लाहत हुई है ना, आपकी सोच है, मैं ग्राउंड लेवल के ऊपर मुझे बंदों ने बताया, मुझे एक बंदा यहाँ पे वो मुझे मिला, सऊदी अरब के अंदर से मुलाकात हुई, वो अच्छी खासी यहाँ पर एक पोस्ट के ऊपर है, उस बंदे ने कहा मेरे पहले 3 बच्चे मैंने सरकारी हॉस्पिटल से करवाए हैं, इस बार पिछले साल की बात बता रहा हूँ, इस बार मुझे मजबूरन सरकारी उधर प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ के सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर सहूलियत प्राइवेट से ज़्यादा अच्छी हैं। मैं ये पंजाब की बात बता रहा हूँ आपको, ग्राउंड लेवल के ऊपर पंजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा इस्लाहत हुई हैं, और KPK के हॉस्पिटलों के ऊपर जो आपके हर दिल अजीज़ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निज़ार साहब के जो जुमले हैं वो मैं नहीं दोहराना चाहूँगा। नहीं, उनके जुमले अगर दोहराने तो फिर सारा के लिए दोहराए ना। आपने वो पंजाब के लिए जो है वो पंजाब वो आप भूल गए। मैं पेशावर के लिए आपने याद, मैं पेशावर गया नहीं ना, पाकिस्तान पूरा हमारा है। हमने इस बात पे खुश होना है कि पाकिस्तान की तरक्की है, हमने इस बात पे खुश होना है कि आम पाकिस्तानी को मेरे और आप जैसे पाकिस्तानी को सहूलियात मिले। मैं इमरान खान साहब की इन चीज़ों पर तारीफ करता था कि वो ये फैसले करने की उनके अंदर हिम्मत है कि जो लोगों के लिए अच्छे हों, ना कि लोगों को पसंद आए। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, वो इमरान खान ने बहुत अच्छे फैसले किए हैं जो आवाम की, तो वही ना होता है ना, फिर आप फिर नून लीग उसी नून लीग की सियासत के ऊपर आ गए तो बस ठीक है ना, फिर पाकिस्तान में जो है वो फिर आप जो है बदल रहा है। हमारे नाज़रीन, आज क्योंकि कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हम अपना प्रोग्राम लेट शुरू किया हमने, और बहुत सारे टॉपिक्स रह गए हैं, वक्त की कमी आड़े आ गई है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर कोशिश करेंगे कि वक्त के कूजे में तमाम टॉपिक्स को बंद कर सकें। आज हम आपसे मदद खा हैं बहुत सारे, जिसमें मदरसा में एक बड़ा अच्छा आर्ट और फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान के जो अरब ममालिक के साथ बढ़ती हुई दोस्तियाँ हैं, मजबूत खारजा पॉलिसी की वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब की और इमरान खान साहब की जो काविश है, और PIA की करप्शन पे जो सैकड़ों लोगों को मुलाजमत से फ़ारग किया गया, जो पायलट्स की जली डिग्रियाँ निकली हैं, और इंडियन रियासतों वाला मामला था, पेमरा का मामला हमारे सामने था, कैसे वो काम करेगा पेमरा, ये सारी वो चीज़ें थी जो आज के प्रोग्राम में हम आपसे डिस्कस नहीं कर सके, रह गई हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले हफ्ते जब आपके सामने आएँ तो अपने पास एक वक्त लेके आएँ और वक्त के उस कूजे में इस अपने जो मौज़ूआत का जिन्हें बंद करने की कोशिश करें। आज हमने मुख्तसरम सी बात की है, जो पाकिस्तान का बजट है, जो यहूदी शहरी का इशू है, बड़े डिटेल से बड़े उसमें इबहम थे, लेकिन उबैदुर रहमान शफीक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि वो मसला जो है यहूदी और मुसलमान का नहीं है, वो पाकिस्तान के आइन का है। उस पर इंशाल्लाह मज़ीद हम कल भी कोशिश करेंगे बात करें मज़ीद। तो इंडियन रियासतों के बारे में हमने बात की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात रह गई है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना फ़ीडबैक हमें देते रहिए। फेसबुक पे आप हमें लाइव देख सकते हैं, चैनल 24 के पेज पे, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें बराह रास्त अपना फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। हम आपका फ़ीडबैक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि आपका फ़ीडबैक ही हमारे लिए असल बैकबोन है। हमें पता चलता है कि हम क्या कह रहे हैं और आप उससे क्या अख़ज़ कर रहे हैं। अगर किसी जगह कोई आप समझते हैं कि इबहम है तो बराह रास्त हमसे रब्ता करें, हमारे फेसबुक पेजेस पर रब्ता करें, आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर रब्ता करें, हमारे यूट्यूब अकाउंट पर रब्ता करें। हमारी टीम हर वक्त तैयार बैठी है आपको जवाब देने के लिए। अपने होस्ट जहाज़ मिराज और उबैदुर रहमान शफीक को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।